ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے حضرت انس سے پوچھا کیا تم نے اس ہاتھ کو حضور کے ہاتھ سے مس کیا ہوا ہے؟ تو حضرت انس نے کہا کیوں نہیں، یہ سعادت مجھے ملی ہے کہ ان ہاتھوں نے حضور کے وجود کے بوسے لیے ہیں اور حضور کے وجود کو چھوا ہے۔ فقبلہا، تو حضرت ثابت نے حضرت انس کا ہاتھ چومنا شروع کر دیا کہ یہ وہ ہاتھ ہیں جنہوں نے حضور کو چوما ہوا ہے، جنہوں نے حضور کو چھوا ہوا ہے، جنہوں نے حضور کے بدن رحمت سے مس کیا ہوا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ حضرت عباس کے ہاتھ چومتے تھے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم بھی، حضور کے ہاتھ بھی صحابہ عقیدت سے چوم لیا کرتے تھے، اور یہ واقعات کبھی ہوتے تھے اور عقیدت کا یہ رنگ صحابہ کے ہاں پایا جاتا تھا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ قدم جو برکتوں کے لیے، رحمتوں کے لیے اگر کسی اونٹ پہ لگتے ہیں تو وہ تیز ہو جاتا ہے، اور اگر زمین پہ مارتے ہیں تو چشمہ پھوٹ پڑتا ہے، اور اگر پہاڑ پہ لگاتے ہیں تو اس کا زلزلہ رک جاتا ہے۔ ان قدموں پہ کھڑے ہو کے ساری رات عبادت میں گزار دیتے ہیں، حتی تتورم قدماہ، یہاں تک کہ حضور کے مبارک قدم سوج جاتے ہیں، اور اللہ کے یوں شکر گزار بندے بن کے اپنی زندگی حضور گزارتے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدم خوبصورت تھے، اور اس کی تلیاں بھی خوبصورت تھیں، قدموں کا حسن بے مثال تھا۔ اور آقا کریم علیہ السلام کی پنڈلیوں کے بارے میں، حضور کی پنڈلیوں کے بارے میں حضرت جابر بن سامرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت سنیے۔ فرماتے ہیں کان فی ساق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حموشۃ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک جو پنڈلیاں تھیں وہ نرم و نازک، پتلی اور خوبصورت تھیں۔ اور آقا کریم کی پنڈلیوں کے بارے میں سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کہا ہے وہ بڑی خوبصورت بات کہی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جب حضور مکے سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے گئے تو 100 سرخ اونٹ انعام حضور کی گرفتاری کے لیے رکھا گیا۔ تو سراقہ بن مالک بھی حضور کو گرفتار کرنے کے لیے حضور کا پتہ اور حضور کی تلاش میں نکلا تھا اور حضور کو ڈھونڈ رہا تھا۔ خیر ایک مقام پہ حضور علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، تو یہ اپنے اس برے ارادے سے حضور کی طرف بڑھا تو اس کا اونٹ جو ہے وہ گھٹنوں تک زمین میں دنس گیا۔ اس نے معذرت کی، حضور نے دعا دی، وہ اونٹ باہر نکل آیا تو اس کی پھر نیت بدل گئی، تو پھر دوبارہ اونٹ جو ہے وہ گھٹنوں تک دنس گیا۔ خیر اس نے دوبارہ معذرت کی اور حضور سے کہا کہ آپ مجھے امان نامہ لکھ کے دیں۔ تو حضور نے ان کو امان نامہ دے دیا اور فرمایا کہ تو مجھے گرفتار کرنے کے در پے ہے اور میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ واپس پلٹ آئے، تو انہوں نے اس وقت حضور علیہ السلام کو دیکھا، تو یہ حضور کے حسن کا اور حضور کی پنڈلیوں کا ذکر کرتے ہیں، چونکہ حضور سواری پہ تھے اور حضور کی پنڈلیاں انہیں دکھائی دی۔ تو حضرت سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ فلما دنوت منہ، جب میں حضور کے نیڑے ہوا اس نیت سے کہ میں حضور کو گرفتار کروں، وہو علی ناقتہ، تو حضور اپنی اونٹنی کے اوپر سوار ہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ تو جعلت انظر الی ساقہ، تو میں حضور کی پنڈلیوں کو دیکھنے لگا۔ ایسا جعلت انظر، میں دیکھنے لگا، میری نظر جم گئی حضور کی مبارک پنڈلی پر۔ وہ کس طرح کہ اتنی خوبصورت تھی، کہتے ہیں کأنہا جمارہ، پنڈلی ایسے تھی جس طرح جمارہ ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہو کھجور کا درخت، تو کھجور کے درخت سے نیچے شاخیں پھوٹتی ہیں، تو جب نئی شاخ نکلتی ہے تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے اور اتنی نرم اور نازک اور گداز ہوتی ہے کہ اس کو چھو لینے کو جی چاہتا ہے، تو اس شاخ کو عربی میں جمارہ کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں میں حضور کی پنڈلیوں کا کیا بتاؤں، جس طرح وہ کھجور کی تازہ شاخ نکلتی ہے جس کو دیکھنے سے جی نہیں رچتا، حضور کی پنڈلیاں جمارہ کی طرح تھیں۔ تو یہ انہوں نے ایک اپنے محاورے کے مطابق مثال دی، ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پنڈلیوں کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو پنڈلیوں کا حسن دیا۔ اچھا حضور کی پنڈلیوں کے بارے میں سنو میرے امام اعلی حضرت نے کیا کہا، کمال کر دی۔
ساق اصل قدم شاخ نخل کرم. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ساق اصل قدم، جو پنڈلی ہے، جو قدم کی اصل ہے، شاخ نخل کرم، جو کرم کی کھجور ہے یہ اس کی شاخ ہے. اللہ اکبر. شم راہ اصابت پہ لاکھوں سلام. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے پر نور، پتلی اور جو ہے وہ گوری رنگت کی اور لطیف اور خوبصورت پنڈلیوں سے نوازا تھا. اور حضور کے زانوئے منور کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دخم الکرادیس. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زانوئے نور کے بارے میں دخم الکرادیس کے لفظ بھی ہیں، اور دوسری روایت مروی ہے سعد ابن ابی شیبہ سے، اس میں لفظ ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلیل المشاش. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زانو مبارک مضبوط تھے، پرگوشت تھے اور خوبصورت تھے. اور اعلیٰ حضرت یہاں بھی اپنی محبت کا اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکے. فرماتے ہیں انبیاء طے کریں زانو ان کے حضور، انبیاء طے کریں زانو ان کے حضور، زانوؤں کی وجاہت پہ لاکھوں سلام. یہ وہ زانو ہے جہاں نبی بھی زانو طے کرے، یہ وہ شان ہے ان زانوؤں کی. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قد انور کے فضائل بھی آپ نے سنے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پنڈلیوں کا تذکرہ بھی سنا، حضور کے پائے نور کی باتیں بھی آپ نے سنی. اور اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بطن اقدس اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلوؤں کا ذکر آپ کے سامنے کیا جاتا ہے. لیکن اگر آپ چاہیں تو